السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ وانسوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، شاید ویڈیو کچھ 1-2 منٹ لمبی ہو جائے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کے حوالے سے اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے زمان پارک کی، اس حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب پولیس وہاں پر گئی، پھر واپس آ گئی، سارے معاملات پھر اسی طرح۔ تو سب سے پہلے زمان پارک کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ پولیس وہاں پر گئی۔ ناظرین محترم، پہلے جو ہے وہ نفری گئی اور وہاں پر جناب جب زمان پارک کو خالی کرانے اور عمران خان کو جناب گرفتار کرنے کے لیے گئی تو جناب انہوں نے پتھراؤ کیا، اور پھر اس کے بعد دوسری پولیس کی جو ہے وہ نفری وہاں پر گئی، لیکن انہوں نے پھر جناب آگے سے جو ہے وہ پیٹرول بم کا استعمال کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر پتھراؤ جو ہے وہ کر کے پولیس کو جو ہے وہ بھگا دیا۔ وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ مختصر وہ بھگا دیا۔ اور جناب کچھ یوتھ ہی اب جناب کیا کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے جناب پولیس کو آخر کار بھگا دیا، اور ارے عقل کے اندر یہ تم بات کر کے کس کو جو ہے وہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہو؟ ریاست کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہو؟ 2 منٹ کے اندر جناب زمان پارک جو ہے وہ خالی کروا سکتی ہے۔ پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کو جب وہ وہاں پر گئے ان کو جناب سیفٹی کے لیے آگے وہ جو پکڑا جاتا ہے وہ پرساد ایک ڈنڈا جو ہے وہ دیا تھا۔ اگر حالانکہ وہ جو ربڑ کی گولیاں والی گن ہے وہ بھی جناب ان کو جو ہے وہ نہیں تھمائی گئی کہ وہ بھی جناب ان پر جو ہے وہ نہ چلائی جائے، اور ان کو یہ بھی جناب بات کہی گئی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے۔ اور جناب یہ یوتھی اب جو کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے پولیس کو جو ہے بھگا دیا، ارے عقل کے اندر کس کو جو ہے وہ چیلنج کرے ہو؟ اور دوسرا جناب عمران خان جناب اندر جو ہے وہ بیٹھا رہا، اور جناب کارکنان کی ڈھال جو ہے وہ آگے بنائی رکھی، اور کارکنان جناب اپنے لیڈر کی محبت کے اندر جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے لیے جان حاضر ہے۔ وہاں پر جناب پولیس پر جو ہے وہ پیٹرول بم جو ہے وہ کرتے رہے، پتھراؤ جو ہے وہ کرتے رہے۔ تقریباً 60 کے قریب پولیس والے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ زخمی کیے گئے، ان کا خون جو ہے وہ بہتا رہا۔ اور ناظرین محترم، جب پولیس جو ہے وہ واپس چلی گئی، معاملات جو ہیں وہ درست ہو گئے، جب عمران خان دیکھتا ہے کہ جناب اب معاملات سارے درست ہیں تو جناب پھر وہ باہر آتا ہے ماسک لگا کر کہ جناب پہلے اپنے بل کے اندر بیٹھا رہا اور پھر جناب جو ہے وہ باہر آ گیا۔ اور عمران خان پتہ ہے آپ کو اندر کیوں بیٹھا رہا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ ذل شاہ کی طرح کوئی 1-2 بندے ہمارے اور قتل ہوں، اور جناب ان کو لے کر میں آگے رکھوں، اور جناب میں اتنی سی بات کا اتنا بنا دوں، اور جناب میری جو ہے وہ کافی بات بن جائے کہ میرے 1-2 بندے جو ہے وہ قتل ہوں۔ لیکن وہ رب تعالیٰ اس نے اس واقعے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ اور اب ناظرین محترم، جب پولیس آئی تھی تو انہوں نے جناب گرفتاری کی جو وارنٹ تھا وہ بورڈ پر چسپاں کر کے آگے جو ہے وہ لے کر گئے، اور کہا کہ جناب یہ دیکھو آپ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جناب آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں۔ جناب وہ گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ بورڈ پر چسپاں کر کے آگے لے کر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب تحریک انصاف جو انصاف والے لوگ ہیں جناب انہوں نے اس پر جو ہے وہ قانون کو ہاتھ کے اندر لیا، اور جناب پولیس پر جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ بول دیا۔ ناظرین محترم، اب دیکھیں یہ خود جو ہے وہ قانون کو ہاتھ کے اندر لے رہے ہیں، اور جناب مختلف سوشل میڈیا پر جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے پولیس کو جو ہے وہ بھگا دیا۔ تو ابھی ریاست اگر اب وہ جو رینجر بھی وہاں پر آئی تھی، ناظرین محترم رینجر جو ہے وہ وہاں پر آئی تھی لیکن وہ دکھائی گئی تھی، اور ابھی تک جو ہے اس نے اپنا عمل جو ہے وہ جاری نہیں کیا تھا، ابھی دکھائی گئی، ورنہ رینجر کو حکومت جو ہے وہ آرڈر دیتی تو 2 منٹوں کے اندر جناب انہوں نے خالی کروا دینا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی معاملات جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ نیازی تو چاہتا ہے کہ جناب قتل و غارت ہو، لیکن جناب ہم جو چاہتے ہیں کہ قتل و غارت نہ ہو اور ویسے ہی معاملات جو ہے وہ درست ہو جائیں، لیکن نیازی اس بات پر جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور اب جو ہے مزید صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی، اور پھر نیازی جو ہے وہ دیکھے گا کہ جناب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوا کیا ہے۔ اب دوسری ناظرین محترم جو اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی بذات خود، میں نے جب یہ بات سنی، جب دیکھی اور جب ٹویٹ پڑھا تو یقین جانے میرا دل جو ہے وہ بہت خوش ہوا۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ جناب اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر جناب ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ منحوس جو عمران خان کے اقتدار حکومت تھا، دور تھا جناب، اس کے اندر
خود ہمیں جناب بندہ ناچیز یعنی کہ ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو جو ہے جناب جیلوں کے اندر جو گرفتار کیا اور ہم نے جناب جیلیں جو ہے وہ کاٹی. آج جب اس کی خود کی باری آ رہی ہے, آج جب جناب خود اس پر یہ معاملات بن رہے ہیں, تو جناب یہ خود جو ہے وہ جیل کے اندر کیوں نہیں جا رہا؟ حالانکہ ناظرین محترم میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں. حالانکہ یہ توشہ خانہ کا کیس یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے, آپ کہیں گے جناب یہ سب پر کیس ہے, لیکن عمران خان پر جو جس طرح یہ کیس ہے, ایک یہ کیس لیا جائے جناب عمران خان کی نسلیں یاد کریں گی. جناب اس طرح ممنوع فنڈنگ کا کیس اس پر ہے, اور اس طرح اس کی وہ جو بیٹی جناب جو کہہ رہا ہے کہ میری بھی جناب بیٹی نہیں ہے, جناب نہ اقرار کر رہا ہے, حالانکہ وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بیان دے دیں, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کی بیٹی کو, اور جناب کسی یوتھی سے کہا جائے نا کہ جناب یہ اس کی بیٹی ہے یا نہیں, جناب جو ادھر بیٹھی ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو جناب عمران خان پر جناب ایک الزام ہے. تو آپ کا جناب لیڈر پھر اس بات کو جو ہے وہ کیوں نہیں, حالانکہ ججز جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بس یہ بیان دے دے, یہ حلف دے دے کہ جناب یہ میری بیٹی نہیں, تو جناب ہم کیس یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں دے سکتا کیونکہ جناب امریکہ کے اندر یہ اقرار کر چکا ہے بیٹی کا, اور یہاں پر جناب جو ہے وہ نہیں کر رہا. اور بھی اس پر سوال اٹھیں گے کہ بیٹی ہے تو آپ کی جو شادی ہوئی ہے آپ نے اپنی شادی شو نہیں کروائی, ٹھیک ہے, اگر کہے گا شو نہیں کروائی تو پھر وہ جناب اس پر کیس آئے گا کہ آپ نے غیر اسلامی غیر قانونی جو ہے وہ کام کیا ہے. تو اس طرح اس پر کافی سوالات جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں. اب ناظرین محترم اب دیکھیں کہ جناب خود کارکنان کو آگے اور خود بل کے اندر بیٹھ گیا. تو یہاں پر جناب وہ ہمارے قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین ندوی صاحب جناب وہ یہ کیا ہے ان کا ایک جملہ کہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے ایک جملے کا اتنی جو ہے وہ لاج رکھی ہے کہ نچن آلے دے پتر کدی بھی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. جی ہاں ناظرین محترم علامہ حافظ سعد حسین ندوی صاحب نے خود اپنی تقریر کے اندر یہ فرمایا, اور بذات خود میں نے ان کی زبان سے یہ سنا کہ رب تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ اس نے ہمارے ایک جملے کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ جناب ہمارا ایک جملہ جو ہے وہ اس نے پورا کر دیا, کہ واقعی ثابت کر دیا کہ جناب نچن آلیاں دے پتر کدی بھی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. ناظرین محترم قائد محترم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ہمارے جملے کا اتنا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے, ہمارے جملے کی اتنی قدر رکھتا ہے. سوچے کہ اگر ہم مخلص ہو کر میدان کے اندر آئیں تو ہماری رب تعالیٰ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ ڈالے گا. تو اس لیے ناظرین محترم آج آپ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کا آپ نے حال دیکھ لیا, جناب کارکنان مر رہے ہیں, کارکنان پر شیل برس رہے ہیں, کارکنان پر جناب ظلم و ستم ہوا, اور کارکنان خود جو ہے وہ باہر رو رہے ہیں, اور جناب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور چیخیں بھی کمال کی. جناب کوئی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے, کوئی نہر کے اندر چلا جاتا ہے, کوئی جناب چیخیں مار رہا ہے, اور جناب اپنی اللہ معاف کرے بچیوں کو جناب لے کر کچھ لوگ آئے ہوئے. میں تو ان لوگوں کی جناب سوچ پر حیران ہوں کہ عقل کے اندر کس طرح پردہ ان کی سوچ پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کہ جناب آزادی کی جناب ہم جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کون سی جناب آزادی کی جنگ ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر آ جائیں. خود جناب آپ ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں, اور آج وہ کہاں تہذیب گئی. آپ جناب بچیوں کو بازاروں کے اندر لے کر آگے. تو خدا کا خوف کریں, اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. اور یہ جو آپ حکومت کو چیلنج کرتے ہیں نا کہ جناب ہم نے جناب کس طرح پولیس کو جو ہے وہ واپس بھگا دیا, اگر وہ اپنی آئی پر آئے اور جس طرح جناب تحریک لبیک پاکستان والوں پر جناب انہوں نے دھاوے بولے تھے, ان کا چوتھا اسے دھاوا بول دینا, تو جناب یہ زمان پارک ہے, یہ پورے لاہور سے جناب آپ کو یوتھی جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے, اس طرح یہ بھاگ جائیں گے. ناظرین محترم آپ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا.